الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگان محترم، آج 10ویں محرم الحرام اور عاشوراء کا دن ہے۔ آج کا دن جب کبھی بھی تاریخ میں آتا ہے یا 10ویں محرم الحرام کا جب کبھی بھی تذکرہ آتا ہے تو اس دن تاریخ اسلام میں رونما ہوئے دو واقعات بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور جب 10ویں محرم الحرام آئے تو یہ واقعات چاہتے اور نہ چاہتے ہوئے بھی ذہنوں میں گردش کرنے لگتے ہیں، اس لیے کہ ان دونوں واقعات کو خصوصیت سے 10ویں محرم الحرام سے نسبت ہے، تعلق ہے۔ ان دونوں واقعات میں سے جو خاص 10ویں محرم الحرام ہی کے دن واقع ہوئے، نہایت معروف و مشہور بھی ہیں۔ پہلا واقعہ بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلانا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں واقعات حق کا باطل کے خلاف معرکہ آرا ہونا، حق اور باطل کے درمیان کشمکش کا ہونا، دونوں میں بظاہر خوب واضح طریقے سے پایا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام، اللہ رب العزت نے دونوں کو نبوت عطا کر کے فرعون اور اس کی قوم کے پاس بھیجا تھا کہ ان کو راہ راست پر لائیں، ہدایت کا راستہ دکھائیں۔ لیکن فرعون دوسری طرف اپنے ظلم، شرک، تکبر، غرور میں بالکل اعلیٰ پیمانے پر تھا۔ غرور کی بولیاں ہر وقت اس کے منہ سے نکلا کرتی تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو ارباب من دون اللہ بھی کہلواتا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے حق کو واضح کرنے کے لیے، حق کو سمجھانے اور بتانے کے لیے ایک دو نہیں تقریباً 9 معجزات جو وضاحت میں ایک دم واضح دلیل تھے، اندھا بھی کہہ لیجیے دیکھ کر کے جن کو سمجھ جائے، ایسے 9 معجزے فرعون کو اور اس کی قوم کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر فرمائے۔ لیکن ظلم اور سرکشی کا وہ پتلا کون کہے کہ وہ ہدایت حاصل کرتا
الٹا دشمنی پر اتر آیا موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اور ان کی قوم کے خلاف۔ پھر کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام بحکم الہی اپنی قوم کو لے کر کے مصر سے نکل گئے۔ دریائے دجلہ دریائے نیل جو مصر میں ہے، من جانب اللہ اس میں راستہ بنا، لاٹھی مارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم پار ہو گئے۔ لیکن جب ظالم فرعون اور اس کا لشکر پار ہو رہے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو ڈبو دیا، نشان عبرت بنا دیا، یہ کہہ لیجئے۔ آج بھی وہ فرعون جس سے مقابلہ ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کا، اس کی لاش اللہ رب العزت کے حکم سے کہہ لیجئے مصر کے میوزیم خانے میں آج بھی موجود ہے۔ نشان عبرت بنا دیا کہ ظلم کا انجام اتنا بھیانک ہوتا ہے، دردناک ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا والوں کے لیے اسے مثال بنا دیتے ہیں، اور حق پر عمل کرنے والے اللہ رب العزت انہیں سرخروئی عطا فرماتے ہیں، انہیں اچھا مقام عطا فرماتے ہیں، کبھی دنیا میں ہی فتح دے کر، جیسے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دیا ظالم و جابر متکبر سے، اور کبھی دنیا میں تو ان کو فتح نصیب نہیں ہوتی، زندگی نصیب نہیں ہوتی، شہادت ہو جاتی ہے، لیکن آخرت کا چین و سکون اور آخرت کا فلاح و بہبود ان کے حصے میں آتا ہے۔ اس واقعے میں آپ دیکھیں تو حق غالب رہا، اللہ رب العزت کی تدبیر غالب رہی، ظالم اور متکبر کا انجام بڑا بھیانک ہوا۔ یہ واقعہ جس دن پیش آیا وہ 10ویں محرم یعنی آج کا ہی دن تھا تاریخ کے اعتبار سے۔ اسی لیے جب کبھی بھی 10ویں محرم کا دن ہوتا تو بنی اسرائیل اس زمانے میں، آج کے زمانے میں تو پتہ نہیں، اس زمانے میں ایک روزہ رکھتے شکرانے کے لیے کہ ان کی قوم کو اللہ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ ایک واقعہ۔ اسی طرح دوسرا واقعہ کہ جب کبھی بھی یہ 10ویں محرم کا دن آتا ہے تو عوام کے اندر، لوگوں کے اندر، پڑھے لکھوں کے اندر، جانکاروں کے اندر اور نہ جانکاروں کے اندر بھی سننے کا ایک شوق، ایک جذبہ ہوتا ہے، اور دل میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت کا ذکر آ ہی جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک طرف حق کو ثابت کرنے کے لیے، حق کو پھیلانے کے لیے، دین کی بلندی کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے، سچ کو پھیلانے کے لیے حضرت حسین اور ان کا گھرانہ پورا ڈٹ کر کے کھڑا ہے، اور دوسری صف میں وقت کی ظالم، جابر اور متکبر حکومت اور اس کے کارندے کھڑے ہوئے ہیں۔ جنگ ہوتی ہے اور فیصلہ جو ہوتا ہے وہاں پر جام شہادت کے نوش کا ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ۔ بڑی دردناک موت ظالم حکومت کے کارندوں نے، حکام نے، عمال نے حضرت حسین کو دی، اور ان کے خانوادے کو دی، پورے گھرانے کو دی جو وہاں پر گئے ہوئے تھے۔ وہ دن بھی 10ویں محرم کا ہی دن تھا، اور اتفاق سے جمعہ کا بھی دن تھا، اور آج بھی ہمارا 10ویں محرم کا دن اتفاق سے جمعہ کا ہی دن۔ بڑی مناسبت ہے آج کے دن میں۔ یہ دو واقعے جب کبھی بھی محرم الحرام کی 10ویں تاریخ آتی ہے
تو کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں دل کے اندر ان واقعے کا ظہور ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے یہ دن متبرک ہوا ہے، یا اس کے تبرک کی، تبریک کی، اس کے عظمت کی، اس کے بڑائی کی وجہ کوئی اور ہے۔ لوگوں کے اس طرح کے اعمال انجام دینے سے ہر سال اس طرح خوشیاں یا غمیاں منانے سے لگتا تو یہی ہے کہ ان کے نزدیک ایسا لگتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 10ویں محرم کو عظمت اور فضیلت حاصل ہے تو اس وجہ سے حاصل ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت اس دن میں پیش آئی۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ کسی دن کو، کسی تاریخ کو متبرک بنانے کے لیے، عظمت والا بنانے کے لیے، یا اس کو نحس کہس منحوس بنانے کے لیے شریعت میں کسی حکم کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ کا حکم ہونا ضروری ہے یا سنت سے اس کا ثبوت ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں نہیں۔ ہاں، اس کے خلاف منہا اربعۃ حرم کا لفظ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے جو عظمت اور بڑائی پیدا کرنے والے ہیں، دینے والے ہیں، انہوں نے اس مہینے کو متبرک اور محترم مانا ہے، اس لیے عظمت آئی اس کے اندر۔ 10ویں محرم کا دن رمضان المبارک کے روزے کے فرض ہونے سے پہلے ہر ایک شریعت میں تقریباً فرض ہوتا تھا، روزہ رکھنا لازم اور ضروری ہوتا تھا۔ تقریباً ہر ایک نبی اپنے زمانے میں اس روزے کو فرض ہونے کی وجہ سے رکھا کرتے تھے۔ دین ابراہیمی میں تھا، قریش بھی رکھا کرتے تھے۔ دین ابراہیمی ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول بھی رکھا کرتے تھے۔ نبوت تو 40 سال بعد ملی، اس سے پہلے بھی رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ خاندان برادری کے لوگ رکھتے تھے دین ابراہیمی ہونے کی وجہ سے۔ نبی بنانے کے بعد بھی اللہ کے رسول رکھتے تھے۔ عظمت، بڑائی، قابلیت اس دن کے اندر اگر آئی ہے تو وہ اس وجہ سے کہ یہ دن حضرت حسین کی شہادت سے پہلے ہی متبرک اور عظیم تھا۔ ایسا نہیں کہ شہادت کی وجہ سے متبرک اور عظیم بنا ہو۔ شہادت تو اتفاق تھی۔ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت کا اس دن میں پیش آنا یہ خود ان کی شہادت کی بڑھوتری کے لیے اچھا ہے کہ ان کی شہادت ایک ایسے دن میں پیش آئی جو بڑی متبرک اور بڑا عظیم دن تھا۔ کسی کی وفات کا عام دنوں میں ہو جانا وفات ہے، لیکن کسی کی وفات رمضان المبارک کے مہینے میں ہو جائے، جمعہ کے ایام میں ہو جائے، تو ہم اور آپ کیا کہتے ہیں کہ بڑے عظیم دن میں، بڑے متبرک دن میں وفات پائی، بڑی اچھی موت پائی۔ ہے بھی اچھا ہی، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ جمعہ کے برکت کی وجہ سے، رمضان المبارک کے برکت کی وجہ سے اس دن میں حساب کتاب نہیں کیا جاتا۔ بعد میں کیا جاتا ہے کہ نہیں کیا جاتا، اس کے بارے میں دو روایتیں ہیں، لیکن یہ کنفرم ہے کہ اس دن مرنے والے کا حساب نہیں ہوتا۔ اگر رمضان کا مہینہ ہے تو جب تک مہینہ ختم نہ ہو جائے مؤخر کر دیا جاتا ہے، جمعہ کا دن ہے تو جب تک وہ دن ختم نہ ہو جائے تب تک مؤخر کیا جاتا ہے، اس کے عظمت کی وجہ سے، اس کے برکت کی وجہ سے۔ ایسا نہیں کہ اس کے مرنے کی وجہ سے وہ دن عظیم بنا، وہ مہینہ عظیم بنا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ بعد میں یہ قول تو یہ ہے
کہ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد باقاعدہ حساب کتاب ہوتا ہے، جمعہ کا دن گزرنے کے بعد باقاعدہ حساب کتاب ہوتا ہے، پھر آگے کی کارروائی کی جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جو کام جیسے ایک بار ہو گیا تو ہو گیا، ایک بار مؤخر ہو گیا تو قیامت تک کے لیے مؤخر ہو گیا، اب اس کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دیا جاتا ہے، اب اس کو گناہ نہیں دیا جائے گا، عذاب قبر اس کو نہیں ہوگا، قیامت میں دیکھا جائے گا اس کا معاملہ حساب و کتاب۔ بہرحال جو بھی روایت ہو، دونوں طرح کی روایتیں، عظمت اور بڑائی کسی کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ دن خود پہلے سے متبرک اور عظیم رہا، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دوسری چیز، اس شہادت کی وجہ سے کیا اس دن کو غم اور غمی کا مہینہ منانا چاہیے؟ اس کا جواب ہے نہیں، بالکل نہیں۔ اس لیے کہ کسی کی شہادت کی وجہ سے کسی دن کو منانا، غم کا، سوگ کا، یہ ہمیں شریعت کیا کہتی ہے وہ دیکھنا ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی آدمی مر جائے، تو عام مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے کہ صرف اور صرف 3 دن تک سوگ منانا، غمی منانا جائز ہے۔ 3 دن کے بعد چوتھے دن بالکل اجازت نہیں، چاہے وہ میت کے گھر والے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہاں، اگر مرنے والے کی بیوی زندہ ہے تو اس کو شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ حاملہ نہیں ہے، پریگننسی نہیں ہے، تو 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منائے، غمی منائے۔ لیکن اگر پریگننسی ہے، حاملہ ہے، تو بچہ جننے تک اس کی عدت ہے، بس آج شوہر ختم ہوا، کل کو پیدائش ہو گئی، عدت ختم۔ یہ جو سوگ والی عدت تھی ختم۔ 3 دن کے بعد، 4 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد بچے کی پیدائش ہو گئی، مرنے کے 2 گھنٹے کے بعد ہی چاہے ولادت ہو جائے، اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ سوگ منانا اس کے لیے بھی اب جائز نہیں۔ یہ ہے شریعت کا حکم۔ چاہے جائے کہ آپ 1400 سال تک سوگ مناتے رہو تو بالکل جائز نہیں۔ ہاں، کوئی سفر میں ہو، چاہے میت کے گھر والے سفر میں ہوں یا تعزیت کرنے والے سفر میں ہوں، ان کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ 3 دن کے بعد بھی آپ سوگ کے کلمات کہہ سکتے ہو۔ وفات یہاں ہوتی ہے، میت کے اہل خانہ دوسرے تیسرے دن گاؤں چلے جاتے ہیں، رواجن جاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ شریعت سے اس کا ثبوت نہیں کہ آپ کو جانا ہی ہے۔ اگر رواجن اس طرح کیا جا رہا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہاں، کوئی کام ہے، ضرورت ہے، آپ گاؤں چلے گئے، گاؤں کے لوگ آپ کو آ رہے ہیں تعزیت پیش کرنے کے لیے، صحیح ہے، لیکن جان بوجھ کر کے صرف سوگ منانا اور ایک رسم پوری کرنا، یہ رسمن تو ہو سکتا ہے، شریعتاً اور حکماً بالکل نہیں۔ آپ کہہ لیجئے کہ جواز کے دائرے سے باہر ہو جائے گا اگر ہم رسماً اس کو ادا کر رہے ہیں۔ صرف 3 دن کے لیے سوگ منانا جائز ہے، اس کے بعد نہیں۔ اس کے بعد اگر کوئی سوگ منا رہا ہے تو وہ شریعت کے خلاف کر رہا ہے۔ ایک چیز ہے دل کا غمگین ہونا، اور ایک چیز ہے زبان سے باقاعدہ غم ظاہر کرنا، دونوں میں فرق۔ ہم اور آپ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ماتم نہیں مناتے، لیکن جو مناتے ہیں آپ ان سے اگر پوچھیں کہ آپ کیوں مناتے ہو تو وہ آپ کو حدیث سنائیں گے۔ ان کی دلیل بتا رہا ہوں میں۔ وہ کہیں گے کہ حضرت حسین کی شہادت کا غم منانا، ماتم کرنا، یہ تو اللہ کے رسول کی سنت ہے، ہم کیوں نہ منائیں؟ تم نہیں مناتے، تم ان کے دشمن ہو، تم ان کے مخالف ہو، یہ تم کو سوچنا چاہیے، مجھ سے سوال کیوں کر رہے؟
کیسے ثابت ہے؟ وہ حدیث میں آپ کو سناؤں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ صحیح ہیں کہ وہ لوگ صحیح ہیں، منانے والے صحیح ہیں کہ نہ منانے والے صحیح ہیں۔ حضرت ام فضل حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہیں، جو اللہ کے رسول کے چچا حضرت عباس عمر میں 2-2.5 سال ہی خالی اللہ کے رسول سے بڑے تھے، ان کے اہلیہ ہیں ام فضل۔ بھتیجا لگتے تھے اللہ کے رسول، چچا چچی بھتیجوں کے یہاں آنا جانا لگا رہتا ہے، ایک چیز۔ دوسرے، اس دور میں صحابہ کرام کبھی کوئی خواب دیکھا کرتے تھے تو اللہ کے رسول سے آ کے تذکرہ کرتے تھے، اللہ کے رسول خواب کی حقیقت بیان کیا کرتے تھے، تعبیر بیان کیا کرتے تھے۔ ایک دن ام فضل اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور بڑی گھبرائی ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، خیر ہے، کوئی بات ہے کیا؟ تو ام فضل نے کہا، آج میں نے خواب دیکھا ہے، بہت ہی غلط خواب دیکھا ہے، بہت ہی غمناک خواب دیکھا ہے، اچھا خواب ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، ذرا بتاؤ تو کون سا خواب ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، یہ میں بتاؤں گا نا، تم کیسے فیصلہ کر سکتی ہو کہ غلط خواب ہے؟ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا، اللہ کے رسول، میں نے آج خواب میں یہ دیکھا کہ آپ کے جسم اطہر کا ایک ٹکڑا کٹ کے گرا اور ہماری گود میں گرا۔ اللہ کے رسول، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹنا اور ہماری گود میں گرنا، میں سمجھتی ہوں کہ بہت غلط خواب ہے، اس طرح ہمیں آپ کو تکلیف پہنچے ہم سوچ بھی نہیں سکتے، بہت غلط خواب۔ اللہ کے رسول نے کہا، نہیں، غلط خواب نہیں، یہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ کہ اللہ کے رسول اچھا کیسے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے خاندان کا اور خاص طور سے اس وقت حضرت فاطمہ کی پریگنینسی ہے، ان کے ہاں اولاد ہوگی اور اس اولاد کو تم کھلاؤ گی، تو اچھا خواب ہے، غلط کہاں سے؟ اور ہوا بھی وہی کہ جس دن حضرت فاطمہ کے یہاں پیدائش ہوئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی پیدائش تھی، وہ حضرت ام فضل وہاں موجود تھیں اور سارا کام انہوں نے کیا، انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے کر کے ان کو کھلایا، تعبیر پوری ہوئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہی ام فضل حضرت حسین کو کھلا رہی تھیں، اللہ کے رسول آئے، اللہ کے رسول کے گود میں انہوں نے دے دیا کہ لیجیے اپنے نواسے کو کھلائیے۔ اللہ کے رسول نے حضرت حسین کو لیا، کھلانے لگے، اور جب اللہ کے رسول نے سر اپنا اونچا کیا، آنکھ اوپر ہوئی، حضرت ام فضل نے دیکھا کہ اللہ کے رسول رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری۔ ام فضل نے کہا کہ اللہ کے رسول خیریت ہے، کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو، سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے ایک پیشن گوئی کری، ایک بات بتائی کہ یہ جو آپ کا نواسا ہے، امت اس کو شہید کرے گی، ایک وقت آئے گا اور بڑی دردناک شہادت دے گی، اور جہاں اس کو شہید کریں گے وہاں کی مٹی بھی لا کر کے مجھ کو دکھائے کہ یہ وہ میدان ہوگا جہاں پہ اس کی شہادت ہوگی۔ وہ واقعہ سوچ کر کے، اس کی شہادت سوچ کر کے، آگے کا انجام سوچ کر کے میری آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ اتنی سی بات آگے کی دیکھ کر کے، پتہ چل کر کے اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، غم حسین منانا تو اللہ کے رسول کی سنت ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، تم کیوں نہیں مناتے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ غمگین ہونا، آنکھوں میں آنسو آ جانا، یہ الگ چیز ہے، اور غم منانا، اس کو بیان کرنا، نوحہ کرنا، ماتم کرنا، رونا، چلانا، پیٹنا، غم ظاہر کرنا، اس مہینے کو منحوس سمجھنا، شادی بیاہ نہ کرنا، کاروبار نہ کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں کہاں ثابت ہیں؟ یہ تو کرنا ہوا، ہونا تھوڑی نہ ہوا۔ اللہ کے رسول اس کے بعد کئی سال تک زندہ رہے، آپ بتا دو کہیں پہ کہ اللہ کے رسول اس واقعے کو سوچ کر جب بھی 10 محرم آیا ہو اللہ کے رسول غمگین ہوئے ہوں۔ اللہ کے رسول کے بعد
خلیفہ ہیں، صحابہ کرام ہیں، سن 61 ہجری تک واقعہ آپ دیکھو، اللہ کے رسول کی وفات 11 ہجری میں ہو رہی ہے، حسین کی وفات 61 ہجری میں ہو رہی، 50 سال کا درمیان میں 49 سال کا وقفہ ہے۔ کبھی کسی نے منایا ہو تو بتا دو کہ اللہ کے رسول کی، صحابہ کی سنت ہے، ہم بھی سنت کو عمل کریں گے، کہیں ثابت۔ پتہ یہ چلا کہ غمگین ہو جانا، اپنا یا کوئی عزیز قریب ہمارا چاہنے والا، اس کے غم کی خبر ہمارے پاس آئے، ہمارا دل غمگین ہو جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، یہ ایک طبعی چیز ہے، اس طرح ہونا ناجائز نہیں، غلط نہیں، لیکن ایک ہی اس کو بیان کر، کسی کے گھر میت ہوتی ہے 2 دن بعد، 1 دن بعد، یا اسی دن دور سے عورتیں آتی ہیں اور آتے ہی رونا چالو، جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ زبان سے بیان کرنا اس طرح کا، رو رو کر کے اپنا بتانا کہ ہاں ہم غمگین ہیں، شریعت اس کی بالکل اجازت نہیں دیتی۔ شریعت نے غم کو مٹانے کا کام کیا ہے، اسی لیے تعزیت کے الفاظ کہے جاتے ہیں کہ آپ اس کو تسلی دو، نہ یہ کہ ایسے الفاظ کہو کہ اس کو اور رونا آئے، اس کو اور غم ہونا آئے۔ شریعت نے غم مٹانے کو کہا ہے، غم بڑھانے کو نہیں کہا ہے، یہ شریعت کا حکم ہی نہیں۔ لہذا اگر کوئی اس طرح کا 10ویں محرم کو، اس کو اچانک، آپ کتاب پڑھتے ہو اللہ کے رسول کا واقعہ آتا ہے، صحابہ کرام کا واقعہ آتا ہے، دوسرے نبیوں کا واقعہ آتا ہے، کسی اور اللہ والے کی شہادت کا واقعہ آتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے، فطری چیز ہے، ہونا بھی چاہیے محبت کے تقاضے پر، لیکن خاص اس کو رسم بنا لینا کہ جب بھی 10ویں محرم آئے جان بوجھ کر کے اس طرح کا تماشا کرنا، اس طرح ظاہر کرنا کہ ہم چاہنے والے ہیں، شریعت نے اس کو کبھی جائز نہیں قرار دیا ہے۔ جان بوجھ کر کے اس طرح دکھلاوا کرنا گناہ ہے، ناجائز ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے، نہ کرنا چاہیے، اور نہ ہی اس میں شرکت کرنا چاہیے، اور نہ ہی اور کوئی اس طرح کا عمل کرنا چاہیے جس سے لگے کہ ہم بھی ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ اس طرح بھی اعمال سے احتیاط برتنی چاہیے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔